بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جو شیخ علی بن عثمان حجویری کے نام سے بھی مشہور ہیں، 11ویں صدی کے عظیم اسلامی صوفی اور ولی تھے۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر غزنی سے تھا اور آپ کی پیدائش 1009 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو صوفی سلسلے چشتیہ میں اہم مقام حاصل ہے اور آپ کو گنج بخش کا لقب ان کی روحانی فیوز و برکات اور فیاضی کی وجہ سے دیا گیا۔ آپ نے علم، دین، تصوف اور روحانی علوم میں گہرا مطالعہ کیا اور اپنے وقت کے کئی مشہور صوفی بزرگوں سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے کئی سالوں تک مختلف علاقوں میں تبلیغ و اصلاح کے فرائض سر انجام دیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت داتا گنج بخش کو لاہور میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، جہاں آپ نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا اور لاکھوں لوگ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب صوفی ازم اور اسلامی تصوف پر ایک اہم کتاب ہے، جو آج تک پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان مذہبی اور علمی اعتبار سے ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور آپ کے والد حضرت عثمان بن علی ایک نہایت نیک اور متقی شخصیت تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بچپن کے حالات اور ابتدائی زندگی بہت ہی سادگی اور نیکی میں گزری۔ آپ کے والد حضرت عثمان بن علی ایک دیندار اور متقی انسان تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی اصولوں اور اعلیٰ اخلاقیات پر کی۔ حضرت علی حجویری نے بچپن ہی سے علم کی طرف گہری رغبت اور دلچسپی ظاہر کی اور آپ کے والد نے اس شوق کو بھرپور طریقے سے پروان چڑھایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر غزنی میں حاصل کی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے اسلامی علوم جیسے حدیث، فقہ اور تفسیر میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں وقت کے بہترین علماء شامل تھے، جنہوں نے آپ کو علمی بنیادیں فراہم کی۔ آپ بچپن ہی سے فہم و فراست میں بہت ہی ذہین تھے۔ آپ کا رجحان دینی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم کی طرف بھی تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ نے عبادت، ذکر اور مراقبے کی عادت اپنا لی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے کردار میں ایک مخصوص روحانی جاذبیت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کا طرز زندگی، سادگی اور اخلاقی اقدار نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ بچپن کے ان تجربات نے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا، جو آپ کی پوری زندگی کا محور بنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے شہر غزنی میں ہی حاصل کر لی تھی اور آپ کے جو علماء تھے انہوں نے آپ کی تربیت اور آپ کی روحانیت کی تعلیم دی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ثانوی اور ابتدائی تعلیم غزنی میں حاصل کی، جو اس وقت اسلامی علم و فنون کا ایک عظیم مرکز تھا۔ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن آپ کے ابتدائی اساتذہ میں شامل تھے اور آپ کو دینی تعلیم اور تصوف میں ابتدائی تعلیم دی۔ حضرت شیخ ابو علی فضل بن محمد بن حسن قریشی، آپ نے ان سے بھی دینی علوم میں استفادہ کیا اور انہوں نے آپ کو فقہ اور تفسیر کی تعلیم دی۔ حضرت شیخ ابو القاسم کرگانی، آپ ایک بڑے صوفی بزرگ تھے اور حضرت علی حجویری نے ان سے بھی روحانی تربیت حاصل کی۔ ان سے آپ نے تصوف کی اعلیٰ تعلیمات سیکھیں۔ ان اساتذہ کی صحبت میں حضرت داتا گنج بخش نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے اسرار و رموز میں بھی مہارت حاصل کی۔ بعد میں آپ نے ایران اور وسط ایشیا کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور دیگر علماء اور صوفیاء سے بھی علم حاصل کیا، جس نے آپ کے علمی اور روحانی افق کو مزید وسیع کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جوانی کا زمانہ زہد، تقوی، علم، عرفان اور روحانی سفر سے بھرپور تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی میں آپ نے علم و دین میں مہارت حاصل کی اور پھر جوانی میں روحانیت کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا۔ آپ کا مقصد علم، دین اور معرفت کے اسرار کو سمجھنا اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کرنا تھا۔
جوانی کے اوائل میں ہی حضرت علی حجویری نے غزنی سے باہر سفر کرنا شروع کیا۔ آپ نے ایران، خراسان، بغداد اور مختلف اسلامی مرکز کا سفر کیا۔ ان سفروں میں آپ نے مختلف علماء اور صوفیہ سے ملاقات کی اور ان کے علوم و فیوض سے استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان سفروں میں گزارا، جس سے آپ کو تصوف، حدیث، تفسیر اور فقہ میں گہرائی حاصل ہوئی۔ آپ کا یہ سفر صرف علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے راستے میں تلاش میں تھے۔ حضرت داتا گنج بخش نے تصوف کی تعلیم اپنے اساتذہ اور مختلف صوفی بزرگوں سے حاصل کی۔ جوانی میں آپ نے عبادت، ذکر اور ریاضت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، عاجزی اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کئی دن اور راتیں ذکر، اذکار اور مراقبے میں گزارتے تھے اور آپ نے بہت سی روحانی منازل طے کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جوانی میں ایک نمایاں خصوصیات آپ کی عاجزی اور سخاوت تھی۔ آپ نے اپنی ذات کو دوسروں کی مدد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ نے کبھی اپنی روحانی طاقت یا علم کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے اخلاق اور طرز عمل سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ لاہور میں آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ جب آپ لاہور پہنچے تو وہاں اسلام کے بارے میں بہت کم لوگ واقف تھے۔ آپ نے وہاں لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور تبلیغ و اصلاح کا کام شروع کیا۔ آپ کی محنت اور علم کے باعث لاتعداد لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش کی جوانی کے نمایاں کاموں میں ایک آپ کی مشہور تصنیف کشف المحجوب بھی ہے۔ یہ کتاب اسلامی تصوف اور معرفت کا ایک عظیم شاہکار ہے، جس میں آپ نے اپنے روحانی تجربات اور تصوف کی بنیادی تعلیمات کو بیان کیا۔ یہ کتاب آج بھی صوفیہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے اور اسے فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ حضرت علی حجویری کی جوانی میں کئی روحانی کرامات بھی ظاہر ہوئیں، جن کی وجہ سے لوگ آپ کو اللہ کا ولی مانتے تھے۔ آپ کی دعاؤں سے بیمار شفا پاتے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہوتی۔ آپ کی موجودگی میں لوگوں کے لیے سکون اور برکت کا باعث تھی۔ آپ کی کرامات کو دیکھ کر بے شمار لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جوانی کا یہ دور علم، روحانیت، خدمت اور تقویٰ سے بھرپور تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کی معرفت کے حصول میں وقف کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا ذکر آج بھی عقیدت اور احترام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہور میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کے حکم سے آئے تھے۔ اس وقت لاہور ایک اہم شہر تھا، مگر وہاں اسلام کی تعلیمات اور روحانی تربیت کی کمی تھی۔ آپ کے مرشد نے محسوس کیا کہ لاہور کے لوگوں کو روحانی تربیت اور حقیقی اسلامی تعلیمات کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت داتا گنج بخش کو لاہور جانے کا حکم دیا۔ آپ اپنے مرشد کے حکم کو قبول کیا اور لاہور کا سفر اختیار کیا۔ جب لاہور پہنچے تو یہاں مختلف مذاہب، فرقوں کے لوگ آباد تھے اور ان میں اسلام کے بارے میں صحیح فہم نہیں تھا۔ آپ نے لاہور میں قیام کیا اور اپنی زندگی کو لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے نہایت صبر، حکمت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور انہیں حقیقی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت اور تعلیمات سے متاثر ہو کر لاتعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے اخلاق اور روحانی فیض سے لاہور کو ایک عظیم روحانی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ جب حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہور پہنچے تو وہاں کے لوگوں میں آپ کی آمد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، اس لیے آپ کا کوئی خاص استقبال نہ ہوا۔ لاہور اس وقت مختلف مذاہب اور فرقوں کا گہوارہ تھا۔ لوگ اسلامی تعلیمات سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ شروع میں آپ نے لاہور کے مضافات میں ایک مقام پر قیام کیا اور خاموشی سے اپنی عبادت
اور روحانی ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے لاہور میں تبلیغ کا کام نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کے اخلاق، عاجزی اور کردار سے لوگ متاثر ہونے لگے اور رفتہ رفتہ لوگ آپ کی صحبت میں آنے لگے۔ پہلے لوگوں میں آپ کی روحانیت اور علم کا اندازہ نہ تھا، مگر جب آپ کی کرامات اور روحانی فیض کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئے۔ لاہور کے عوام کو آپ کی تعلیمات اور فیض سے بہت فائدہ پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک حلقہ بن گیا۔ اس طرح لاہور کے عوام نے حضرت داتا گنج بخش کی آمد کو اپنی زندگیوں میں ایک نعمت سمجھا اور ان کی صحبت میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات، کرامات اور حسن اخلاق نے لوگوں کو بے حد متاثر کیا اور آپ کا مزار آج بھی اس محبت اور عقیدت کا مرکز ہے جس کا آغاز آپ کی لاہور میں آمد سے ہوا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کو لاہور میں تبلیغ اشاعت دین کے دوران کئی مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں اس وقت مختلف مذاہب اور فرقے آباد تھے، جن میں ہندو، بدھ مت اور دیگر عقائد کے پیروکار شامل تھے۔ ان لوگوں میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں اکثر غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں۔ حضرت داتا گنج بخش کو ان مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف مذاہب کی جڑیں بہت گہری تھیں اور انہیں اسلام کی طرف مائل کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اسلامی تعلیمات اور شریعت کا علم بہت کم تھا۔ وہاں کے مسلمانوں میں بھی دینی شعور کی کمی تھی اور وہ صحیح اسلامی تعلیمات سے دور تھے۔ حضرت داتا گنج بخش لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بہت ہی محنت کی اور انہیں دین کی سچی روح سمجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت داتا گنج بخش کی آمد کے بعد کچھ مقامی علماء اور صوفیہ نے آپ کی مقبولیت اور کرامات سے حسد محسوس کیا اور آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے آپ پر تنقید کی اور کوشش کی کہ عوام کو آپ سے دور کریں۔ آپ کو ان نادان لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے ہمیشہ صبر، حکمت اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لاہور میں ابتدائی قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش کے پاس مستقل رہائش نہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں کافی دشواریوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ رہائش اور دیگر بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی بھی ایک مشکل تھی، مگر آپ نے کبھی کسی سے کوئی گلہ یا شکایت نہ کی۔ لاہور کے لوگوں کو حضرت داتا گنج بخش کے روحانی مقام اور علمی قابلیت پر اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگا۔ ابتدائی دور میں لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے اور آپ کے علم اور کرامات پر شک کرتے تھے، مگر آپ کی تعلیمات، کرامات اور اخلاق سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کے قریب آنے لگے۔ لاہور کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش کو نہایت حکمت، صبر اور بردباری سے کام لینا پڑا۔ آپ نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ لوگوں کو اپنی تعلیمات کا قائل کیا۔ یہ ایک صبر آزما عمل تھا، مگر آپ نے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے اپنی دعوت جاری رکھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان مشکلات کے باوجود اپنا کام جاری رکھا اور اپنی خداداد حکمت اور روحانی طاقت کے ذریعے لاہور کے عوام کو دین اسلام کی روشنی عطا کی۔ آپ کی ان مشکلات کو صبر اور تحمل سے برداشت کرنے کی بدولت ہی لاہور ایک عظیم روحانی مرکز میں تبدیل ہوا اور آپ کو گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے والے کا لقب دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی میں کئی معجزات اور کرامات ظاہر ہوئیں جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی کرامات کی برکت سے بے شمار لوگ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے لگے اور آپ کی روحانی عظمت کو ماننے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں آپ کے قیام کے دوران ایک بار پانی کی بہت ہی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ پانی کے لیے پریشان تھے۔ حضرت داتا گنج بخش نے ایک جگہ اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا اور وہاں سے فوراً پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ چشمہ کافی عرصے تک لوگوں کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ لوگ اس سے آپ کی ایک عظیم کرامات سمجھتے تھے۔ یہ چشمہ آج بھی لاہور میں داتا دربار کے نزدیک واقع ہے۔
حضرت داتا گنج بخش کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کی تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتے تھے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتا، آپ بغیر کچھ پوچھے اس کی مشکل کو سمجھ جاتے اور اس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ لوگوں کو یہ ایمان تھا کہ آپ کے پاس جانے سے ان کے دل کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آنے والے مریضوں کو اللہ کے فضل سے شفا ملتی تھی۔ بے شمار لوگ جنہیں طبیبوں نے لاعلاج کر دیا تھا، آپ کی دعا اور فیض سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔ لوگوں کا ایمان تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور آپ کی دعا سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے پاس جو بھی شخص اپنی مشکل لے کر آتا، آپ اللہ سے دعا کرتے اور اس شخص کی مشکل دور ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے مالی اور گھریلو مسائل، مشکلات اور پریشانیاں آپ کے پاس آنے سے دور ہوئیں اور آپ دعا کی برکت سے حل ہو جاتی تھیں۔ اس لیے لوگ دور دراز سے آپ کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے اور آپ کی دعا سے ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ لاہور کے ایک ہندو راجا نے حضرت داتا گنج بخش کو للکارا اور اپنے دیوتا کے بت کی عظمت دکھانے کی کوشش کی۔ حضرت داتا گنج بخش نے اللہ کے حضور دعا کی، اس بت کو للکارا، جس کے نتیجے میں وہ بت زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر راجا اور اس کے درباری حیران رہ گئے اور بعد میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، جو کہ ایک کرامات سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے جو باتیں اور روحانی حقائق بیان کیے وہ تصوف کے طالب علموں کے لیے آج بھی روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی یہ تصنیف اسلام اور تصوف کے موضوع پر ایک گہرائی کے ساتھ بصیرت رکھتی ہے اور اس میں بیان کردہ باتوں کو علماء اکرام اور صوفیاء کرام نے بعد میں سچ ثابت پایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس جو بھی دشمنی یا مخالفت لے کر آتا، آپ کا حسن اخلاق اور عاجزی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا اور آپ کا عقیدت مند بن جانا، اور آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر آپ کے قریب ہو جاتے اور ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہو۔ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور ان کی روحانی تاثیر نے بے شمار لوگوں کو اللہ کی قربت میں پہنچایا۔ آج بھی آپ کا مزار لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے اور لوگ اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تصنیف کشف المحجوب تصوف کی اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، جو آپ کی روحانی بصیرت اور علم کا خزانہ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے تصوف کی بنیادی تعلیمات، سلوک، تصوف کے مختلف درجات اور روحانی کیفیات کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو روحانی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں اللہ کی محبت معرفت کے بارے میں ایک اہم واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس سے کہا کہ جو شخص اپنے دل میں اللہ کی محبت کا احساس نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتا۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے ایک بیل اپنے مالک کے ساتھ جتنا جتنا بھی قریب ہو، اسی طرح بندہ اللہ کے ساتھ جتنا قریب ہو، اسی طرح اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگے گی۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش نے روحانی سلوک کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ تصوف کے راستے میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں کا کیا حل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے جواب دیا کہ روحانی راستہ اتنا آسان نہیں، بلکہ اس میں آزمائشیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، انسان کا اپنی روحانی پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جیسے تانبے کو سونا بنانے کے لیے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی روح کو صاف کرنے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے کتاب میں صبر کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک واقعے میں آپ نے فرمایا کہ ایک صوفی کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے اپنی مشکل بتائی کہ وہ بہت پریشان ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت داتا گنج بخش نے اسے نصیحت کی کہ صبر کرو،
اللہ کی مرضی پر راضی رہو۔ آپ نے کہا جو شخص اللہ کی رضا اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے وہ اسے بڑی روحانی کامیابیاں اور ترقی ملتی ہے۔ کشف المحجوب میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت داتا گنج بخش نے اپنے مرید کو اس کے روحانی سفر کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ آپ نے مرید کو بتایا کہ صرف عبادات ہی کافی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں خدمت اور لوگوں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو صاف کر کے دوسروں کی خدمت کرے وہ روحانی لحاظ سے بلند مقام تک پہنچتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے تصوف کے راستے میں شیخ مرشد کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک مرید سے کہا کہ اگر تمہاری روحانیت کی اصلاح کا مقصد حقیقت میں اللہ کی رضا ہے تو تمہیں ایک صحیح مرشد کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مرشد کا انتخاب بہت ضروری ہے کیونکہ وہی انسان کو روحانی منزل تک پہنچاتا ہے۔ مرشد کے رہنمائی کے بغیر انسان حقیقی روحانیت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش نے کتاب میں تصوف کے مختلف درجات اور مراحل کا ذکر کیا۔ شریعت، قانون یا طرز زندگی، طریقات، روحانی سلوک، اللہ کی معرفت، حقیقت، اللہ کی معرفت، معرفت اللہ کے قریب ہونے کی حالت۔ آپ نے ان درجات کو سمجھایا اور فرمایا کہ ہر شخص کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ حضرت داتا گنج بخش نے کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ اپنے دل کی صفائی کیسے کی جائے۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا کہ دل کی صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور ہر قسم کی بدگمانی اور حسد سے بچے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی نورانیت ڈال دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی تصنیف کشف المحجوب میں روحانی حکمت، سچائی، صبر اور مرید کی تربیت کے مختلف واقعات شامل ہیں جو آج بھی صوفیہ اور طالبان حقیقت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف تصوف کی بنیادوں کو سمجھاتی ہے بلکہ انسان کو اللہ کی معرفت اور روحانیت کے اعلیٰ منازل تک پہنچنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کے ایک مشہور واقعہ ہندو جادوگر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے جو آپ کی روحانی قوت اور کرامت کا مظہر تھا۔ اس واقعے کا ذکر مختلف تصانیف میں کیا گیا اور اسے حضرت داتا گنج بخش کی روحانی عظمت کے لیے ایک اہم پہلو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بار لاہور کے علاقے میں ایک ہندو جادوگر لوگوں کو جادو کے ذریعے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے جادو سے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا اور کوئی بھی شخص اس کے جادو کے اثرات سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس جادوگر کا یہ اثر شہر بھر میں پھیل گیا اور لوگ اس کے جادو کے ڈر سے اس کے زیر اثر ہو گئے تھے۔ جب یہ بات حضرت داتا گنج بخش تک پہنچی تو آپ نے اللہ کی مدد سے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کی قدرت اور روحانیت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس جادوگر کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ ہندو جادوگر نے حضرت داتا گنج بخش کے سامنے جادو کی مختلف مشقیں دکھائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ جادو سے لوگوں کو جھیلوں میں ڈبو دیتا، چیزوں کو غائب کر دیتا اور کئی عجیب و غریب حرکات کرتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی شخص اس کے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش نے خاموشی سے اس کا سارا کمال ملاحظہ کیا اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے ایک طرف نظر ڈالی اور فوراً جادوگر کی جادو کی تمام طاقتیں بے اثر ہو گئیں۔ جادوگر کی جادو کی قوت فیل ہو گئی اور وہ لاچار ہو کر حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس جادوگر سے فرمایا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور اس جادوگر کو حقیقت کا علم دیا۔ جادوگر نے اس واقعے کے بعد توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری جادوگری ترک کر دی اور حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش کی روحانی قوت اور غماز اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کے تمام سحر و جادو بے اثر ہیں۔ اس واقعے نے لاہور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں حضرت داتا گنج بخش کی عظمت اور روحانی قوت کو مزید مستحکم کیا اور لوگوں کو ایمان آپ کے فیض سے مزید بڑھا۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آپ نے ہندو جادوگروں اور دیگر مخالفین کے ساتھ اپنی روحانی اور معجزاتی قوتوں کا مقابلہ کیا، اور واقعات کا ذکر حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کی روشنی اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے دور میں ایک ہندو جادوگر لوگوں کو اپنی جادوگری کا بڑا نام رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سے زیر کرتا اور ان کی زندگیاں مشکلات میں پیدا کر دیتا تھا۔ آپ حضرت داتا گنج بخش تک پہنچی۔ آپ نے اس جادوگر کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اللہ کی طاقت کے سامنے تمہارا جادو کچھ نہیں۔ جب جادوگر نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا تو حضرت داتا گنج بخش نے اللہ کی مدد سے اس کے جادو کی تمام تاثیر ختم کر دی۔ جادوگر حیران ہو گیا اور حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں گر کر اپنی زندگی کو درست کیا اور توبہ کی۔ حضرت داتا گنج بخش کی روحانیت کا ایک اور واقعہ ہندو پنڈت سے متعلق ہے۔ وہ پنڈت اپنی علمی اور حیثیت اور جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا تھا اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے علم کے سامنے کسی کا علم نہیں۔ ایک دن وہ حضرت داتا گنج بخش کے دربار میں آیا اور آپ کی روحانی عظمت کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ پنڈت نے آپ سے سوال کیے اور آپ کی بے مثال علمی صلاحیتوں کو چیلنج کیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے خاموشی سے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے اور اس کی تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ آپ کی حکمت عملی اور علم سے وہ ہندو پنڈت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ ایک اور واقعے میں ایک ہندو جادوگر تھا جو حضرت داتا گنج بخش کے مخالف تھا۔ اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ جادو کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کو پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت داتا گنج بخش کی روحانی طاقت اور اس کے جادو کے اثرات بے اثر کر دیتی تھی۔ اس جادوگر کا جادو کام نہ آیا۔ وہ ہار کر حضرت گنج بخش کے پاس آیا اور کہا، میرے جادو کے اثرات تم پر کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے پر ہوتا ہے اس پر کسی کا جادو اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جادوگر نے توبہ کی اور حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ ایک ہندو جادوگر سے متعلق ہے جو شہر کے لوگوں کو جادو کے ذریعے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جادوگر لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسہ اور جائیداد حاصل کر لیتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس کی حقیقت کو جانا اور اس اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس جادوگر کے پاس جا کر اس کے جادو کی حقیقت بتائی اور اسے اللہ کی وحدت اور سچائی کی طرف رہنمائی دی۔ جادوگر نے حضرت داتا گنج بخش کی باتوں کو سنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد اس نے جادو کو چھوڑ دیا اور حضرت داتا گنج بخش کے زیر سایہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ ہے جس میں آپ نے ایک ہندو جادوگر کے جادو سے لوگوں کو نجات دلائی۔ جادوگر شہر میں آ کر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جادو استعمال کرتا۔ اس کے جادو سے بہت سے لوگ پریشان ہو چکے تھے اور وہ جادو کے جال میں پھنس گئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اللہ کی مدد سے جادوگر کے جادو کا اثر ختم کیا اور لوگوں کو آزاد کیا۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات اور اللہ کی طاقت پر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے نہ صرف جادوگر کو ہدایت دی بلکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے بھی آگاہ کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات کا سامنا کیا جہاں ہندو جادوگروں اور مخالفین کے جادو کو اللہ کی مدد سے بے اثر کیا۔ آپ کی روحانی قوت اور علم نے نہ صرف جادوگروں کو شکست دی بلکہ انہیں ہدایت کی روشنی بھی عطا کی۔ یہ واقعات حضرت داتا گنج بخش کی عظمت اور اللہ کے راستے پر آپ کے استقامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی وفات کا واقعہ بہت ہی پر اثر اور اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارا اور انسانیت کی خدمت کی۔ آپ کی وفات 1070 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا مکتبہ علم اور روحانیت آج بھی دنیا بھر میں معروف ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی وفات لاہور میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام لاہور میں گزارے اور اپنی تعلیمات، دعاؤں اور روحانی رہنمائی سے لوگوں کے دلوں میں ابدی اثر چھوڑا۔ آپ کا مکتبہ بھی لاہور میں واقع ہے جہاں آپ کی روحانی میراث آج بھی قائم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی وفات ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ کو کئی مہینوں تک بیماری کا سامنا رہا اور اس بیماری میں آپ نے صبر، شکر اور اللہ کی رضا کی حالت میں وقت گزارا۔
آپ کی بیماری کی نوعیت بالکل واضح نہیں، تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیماری کی حالت میں بھی آپ نے لوگوں کی خدمت میں کامیابی سے حصہ لیا اور ان کی روحانیت میں اضافہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی وفات سے قبل اپنے مریدوں کو اللہ کی ہدایت کی باتیں اور دعائیں دی۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے مریدوں کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ اللہ کے راستے پر چلتے رہیں اور اس کی رضا کو مقدم رکھیں۔ آپ کی وفات کے بعد لاہور کے علاقے میں آپ کے مکتب میں آپ کا مزار بنایا گیا، جہاں لوگ آج بھی آ کر آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی وفات نے اس بات کا پیغام دیا کہ ایک سچے ولی اللہ کی زندگی اللہ کی رضا میں گزارنی چاہیے اور اس کی موت بھی اس کی رضا کے مطابق آتی ہے۔ آپ کا مکتبہ آج بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو علم اور روحانیت لوگوں کو دی وہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی وفات ایک روحانی دنیا کے اختتام کی نہیں بلکہ ایک نئی روحانی روشنی کی ابتدا تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔